بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ القرآن و حدیث شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ ابھی آپ سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 195 اور 196 کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بھی تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ یہاں ایک بات صاف طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ مشرکانہ مذاہب میں 3 چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ اصنام، تصاویر یا علامات جو مرجع پرستش یعنی آبجیکٹ آف ورشپ ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ اشخاص یا ارواح یا معالی جو دراصل معبود قرار دی جاتے ہیں اور جن کی نمائندگی اصنام اور تصاویر وغیرہ کی شکل میں کی جاتی ہے۔ تیسرے وہ اعتقادات جو ان مشرکانہ عبادات و اعمال کی طے میں کار فرما ہوتے ہیں۔ قرآن مختلف طریقوں سے ان تینوں چیزوں پر ضرب لگاتا ہے۔ اس مقام پر اس کی تنقید کا رخ پہلی چیز کی طرف ہے، یعنی وہ بت محل اعتراض ہیں جن کے سامنے مشرکین اپنے مراسم میں عبادات ادا کرتے اور اپنی عرضیاں اور نیازیں پیش کرتے تھے۔ وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ جواب مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ان معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی طرف سے لوگوں کو عقیدے اسی طرح خراب کرتے رہے تو تم پر غضب ٹوٹ پڑے گا اور وہ تمہیں الٹ کر رکھ دیں گے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1901۔ فوائد: گناہوں کی مغفرت سے مراد ان صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ محترم ویورز اور ناظرین و سامعین، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے ولاگ میں آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 195 اور 196 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ایک دفعہ پھر ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث برکت اور باعث خیر اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ ان ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر مشکور ہوں گا، شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔